بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ ترجمہ: پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ حدیث پاک میں ارشاد ہوا ہے کہ علم حاصل کرو چاہے اس کے لیے تمہیں چین جانا پڑے۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آپ سب کا کیا حال ہے؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت و عافیت ہوں گے اور اپنے اس قیمتی وقت کو ضائع کیے بغیر خوب دل لگا کر پڑھائی کر رہے ہوں گے۔ طلباء و طالبات، اب آپ درسی کتاب سورج مکھی کا صفحہ نمبر 151 کھولیے۔ اس پر ہم سورج مکھی ہمارا وطن کی پڑھائی، مشکل الفاظ کے معنی، مرکزی خیال اور تشریح کریں گے۔ سورج وطن ہمارا، جیسے کہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ ہمارا ملک وطن عزیز سورج کی طرح روشن ہے۔ اس نظم کو پڑھنے کا مقصد ایک تو یہ کہ آپ جمیل الدین علی کی شاعری سے واقف ہو سکیں، دوسرا شاعر نے پرچم سے متعلق جن دلی آرزوؤں کا خیال کیا ہے ان سے واقف ہو سکیں۔ اس ترانے کے شاعر جمیل الدین علی ملی ترانہ اور نغمے تحریر کرنے میں خصوصی ملکہ رکھتے ہیں، جس سے ان کی حب الوطنی واضح ہوتی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کی کتنی قربانیوں کے بعد ہم نے اپنا ملک پاکستان حاصل کیا ہے، اب اس کی لاج رکھنے والے ہم ہیں۔ پیارے بچوں، اب ہم اس نظم کی پڑھائی کریں گے اور ساتھ ساتھ مشکل الفاظ خط کشیدہ کریں گے۔ آپ سب اپنی اپنی پینسل اپنے ہاتھ میں رکھیے۔ پرچم ہے چاند تارا، سورج وطن ہمارا، وطن ملک کو کہتے ہیں۔ درویش کی نوا ہے، قائد کا حوصلہ ہے، درویش بزرگ نوا آواز۔ بندوں کی جاں فشانی اللہ کی رضا ہے، جاں فشانی جان چھڑکنا یا محنت کرنا، رضا خوشنودی۔ ایک خواب ایک ارادہ ایک ملک بن گیا ہے، پرچم ہے چاند تارا، سورج وطن ہمارا۔ ایک تار آہنی ہے ملت کے پیرہن میں، تار دھاگا آہنی لوہے کا، پیرہن پوشاک یا لباس۔ ایک محترم اضافہ قوموں کی انجمن میں، محترم قابل عزت انجمن محفل۔ تازہ لہو دیا ہے خود وقت کے بدن میں، پرچم ہے چاند تارا، سورج وطن ہمارا۔ ایک ایک کر کے ٹوٹے سارے قدیم جادو، قدیم پرانے آتی ہیں لے کے صدیاں، اگلے دنوں کی خوشبو، اٹھے ہیں فاتحانہ محنت کشوں کے بازو۔ فاتحانہ جیت، محنت کشوں مزدوروں، محنت کرنے والے، پرچم ہے چاند تارا، سورج وطن ہمارا۔ اس ترانے کا مرکزی خیال اپنے ملک کے پرچم کی اہمیت، افادیت اور اس سے محبت اجاگر کرنا ہے۔ پاکستان میں رہنے والے اور اس سے متعلق ہر شخص، ہر قوم، ہر طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ اس ایک نشانی کے تحت ایک دوسرے سے جڑے ہیں۔ اس پر موجود چاند تارا اس ملک کے سورج کی طرح روشن ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ ہمارے اس خوبصورت ملک کی نشانی اور پہچان ہے۔ اب میں ان اشعار کا مفہوم آپ پر واضح کروں گی تاکہ آپ سب کو تشریح کرنے میں آسانی ہو۔ پرچم ہے چاند تارا، سورج وطن ہمارا، درویش کی نوا ہے، قائد کا حوصلہ ہے، بندوں کی جاں فشانی اللہ کی رضا ہے، ایک خواب ایک ارادہ ایک ملک بن گیا ہے۔ پرچم ہے چاند تارا، سورج وطن ہمارا۔ حوالہ: درج بالا اشعار نظم سورج ہمارا وطن سے لیے گئے ہیں۔ اس کے شاعر جمیل الدین علی ہیں۔ شاعر اپنے وطن اور اس کے پرچم کی شان میں رطب اللسان ہیں۔ شاعر اپنے وطن کو سورج کی طرح روشن اور چمکدار قرار دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمارے وطن کی عظمت کا نشان ہمارا جھنڈا نہ صرف چاند تارے کا نشان اٹھائے ہوئے ہے بلکہ یہ حقیقت میں چاند اور ستاروں کی طرح جگمگاتا ہے۔ ہمارا وطن کسی اللہ کے پیارے بندے بلکہ ہماری بزرگوں کی دعاؤں کا صلہ ہے اور ہمارے محترم رہنما قائد اعظم علیہ الرحمہ کی جرأت کا نشان ہے۔ جب مسلمانوں نے اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھ کر اس کے لیے جدوجہد کی تو انہیں اللہ نے اپنی رضا اور خوشنودی سے نوازا، جو صرف ایک خواب تھا، اور بعد میں قوم نے یک جان اور یک زبان ہو کر اپنے ارادے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے کوششیں بھی کی۔ اب وہ ایک ملک کی صورت میں اپنا وجود رکھتا ہے۔ اس ملک کا پرچم چاند اور ستاروں کی طرح بلند ہے اور ہمارا ملک سورج کی طرح تابندہ و روشن ہے۔ ہمارے ملک کا پرچم چاند تاروں جیسا مسحور کن اور اس کی روشنی اور تابانی سورج سے بھی زیادہ ہے۔ اب آپ سب ترانہ سورج وطن ہمارا کے دوسرے اور تیسرے بند کی تشریح مشکل الفاظ کی مدد سے خود کرنے کی کوشش کیجیے۔
تخلیقی کام یعنی سرگرمی۔ پیارے بچوں، انٹرنیٹ اور کتب میں سے قومی ترانوں کا انتخاب کیجیے اور کوشش کیجیے کہ کچھ ترانے زبانی یاد ہو جائیں۔ آج کی اچھی بات: جو بچے بھی اپنے بزرگوں، والدین اور اساتذہ کی بات غور سے سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں اور انعام پاتے ہیں۔ مثل مشہور ہے کہ بادب بامراد بے ادب بے مراد۔